بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، زمرد جیسے پہاڑوں اور چاندی جیسے دریاؤں کے درمیان ایک سلطنت تھی جس کا نام سلطنت لویرا تھا۔ یہ خوشیوں، مسکراہٹوں اور کھلتے پھولوں کی سرزمین تھی جہاں نیکی ہوا کی طرح بہتی تھی۔ اس سلطنت پر بادشاہ اور ملکہ کی حکمرانی تھی۔ وہ نہایت دانا اور رعایا پر مہربان تھے، لیکن لیورا کا سب سے بڑا خزانہ ان کی بیٹی شہزادی امارا تھی۔ اس کی تعریف صرف اس کے حسن کی وجہ سے نہیں کی جاتی تھی، اس کے سنہری بال جو صبح کی روشنی کی طرح چمکتے تھے اور اس کی نیلی آنکھوں جو آسمان کی طرح گہری تھیں، بلکہ ایک اور نایاب صفت کے سبب اس کا رحم دل۔ دیگر شہزادوں کے برعکس جو محل کے دیواروں کے پیچھے رہتے تھے، امارا اکثر گاؤں میں جایا کرتی۔ وہ کسانوں کے ساتھ بیٹھتی، عورتوں کو پانی بھرنے میں مدد دیتی اور بچوں کے خواب سنتی۔ لوگ اسے پیار سے کہتے نیکی کی شہزادی۔ مگر سب لوگ خوش نہیں تھے۔ کچھ امرا سرگوشی کرتے، ایک شہزادی کو حکومت کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ کہ عام لوگوں پر وقت ضائع کرنا۔ لیکن امارا کا ماننا تھا کہ وہ حکمران جو اپنی رعایا کے دل کو نہ جانے اور اس کے مستقبل کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ آسمان پر روشنی کے دیے چھوڑے جاتے، ہر گلی میں موسیقی گونجتی اور فضا میں ہنسی بکھر جاتی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ میلہ لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ اندھیرے میں بھی روشنی ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ مگر اس سال میلہ کچھ نیا لے کر آیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے اعلان کیا، جو کوئی اپنے دل کی پاکیزگی ثابت کرے گا، اسے پوری سلطنت کے سامنے عزت دی جائے گی۔ امرا خوش ہو گئے کیونکہ وہ اپنی عزت اور اسرا بڑھانا چاہتے تھے۔ تاجر قیمتی تحفے تیار کرنے لگے، سپاہی اپنی زرہیں چمکانے لگے اور عالم دانشمند تقریریں سوچنے لگے۔ لیکن شہزادی امارا نے چپ چاپ سوچا، کیا نیکی چھوٹے چھوٹے کاموں میں نہیں ہوتی؟ وہ بھیڑ کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں کی جاتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا وہ میلے میں جائے گی، مگر شہزادی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عام مسافر کے روپ میں۔ تبھی وہ سمجھ سکے گی کہ اصل نیکی کیا ہے، جو تاج اور لقب سے بڑھ کر ہو۔ میلے سے ایک رات پہلے امارا نے سادہ بھورا جوتا پہنا، اپنے سنہری بالوں کو ایک دوپٹے میں چھپایا اور اپنی وفادار خادمہ لیرا کے ساتھ محل کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ عالیہ لیرا نے دھیرے سے کہا، اگر کسی نے آپ کو پہچان لیا تو امارا نے نرمی سے مسکرا کر جواب دیا، تو پھر وہ مجھے شہزادی نہیں ایک دوست کے طور پر دیکھیں گے۔ لیورا کی گلیاں رنگوں سے جگمگا رہی تھیں، دکانوں پر پھل، ربن اور روشنیوں سے بڑے کھلونے سجے تھے۔ بچے ہاتھوں میں دیے لے کر دوڑتے اور ان کی ہنسی روشنی سے بھی زیادہ چمک رہی تھی۔ امارا اور لیرا جب بھیڑ میں چل رہی تھی، کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ ایک شہزادی ان کے درمیان ہے۔ پہلی بار امارا نے خود کو آزاد محسوس کیا، بغیر سلامی، بغیر جھکنے کے، اور اپنی سلطنت کو نئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن اصل امتحان میلے سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے لمحوں سے آیا۔ بازار کے راستے میں ایک بوڑھی عورت بھاری لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لوگ اس کے پاس سے گزر جاتے، اپنے شوق میں مصروف۔ امارا فوراً آگے بڑھی، آئیے دادی اماں، میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ عورت حیران ہو کر بولی، بیٹی اب تو کوئی رک کر پوچھتا بھی نہیں۔ امارا اور لیرا نے مل کر لکڑیاں اٹھائیں اور اس کے جھونپڑے تک پہنچا دیں۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تم پر برکت ہو بیٹی، دنیا کی جلدی میں تمہاری نیکی قیمتی خزانہ ہے۔ امارا نے بس مسکرا دیا اور اس کے دل میں سکون کی روشنی پھیل گئی۔ اچانک ہوا ٹھنڈی ہو گئی، موسیقی رک گئی، آسمان پر کالا بادل چھا گیا جس نے دیو کی روشنی نگل لی۔ اندھیرے میں سے ایک جادوگرنی نکلی، وہ عورت جو ظالم کے باعث کبھی سلطنت سے نکالی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھی اور اس کی آواز بادل کی گرج سے زیادہ گونجی۔ جادوگرنی چیخی،
तुम रोशनी का जश्न मनाते हो मगर गम को नहीं जानते। मैं तुम्हारी खुशी को अब्दी अंधेरे में बदल दूंगी। हजूम चीखने लगा। अमरा सिपाहियों के पीछे छुप गए। सिपाहियों ने तलवारें निकाली मगर अंधेरे पर इनका कोई असर ना हुआ। अमारा जो अब भी एक आम मुसाफिर के भेस में थी आगे बढ़ी। लीरा ने इसका हाथ पकड़ लिया। नहीं आलिया, ये खतरनाक है। अमारा ने धीरे से कहा, अगर अब नेकी ना दिखाई तो फिर कब? शहजादी ने जादूगरनी से कहा, तुम भी इस सल्तनत का हिस्सा थी। तुम्हें अंधेरों की तरफ किसने मोड़ दिया? एक लम्हे को जादूगरनी रुक गई। इसके गुस्से के पीछे दुख की एक झलक छुपी थी। इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे भुला दिया, किसी ने मुझ पर मेहरबानी नहीं की। हमारा बगैर खौफ के करीब गई। इसने अपनी टोपी हटा दी और इसके सुनहरी बाल और नरमी से चमकती आंखें ज़ाहिर हो गई। हजूम हैरत से चीख उठा, तो फिर नेकी से शिफा पाओ। अमारा ने आहिस्ता कहा, जहम को जहम से नहीं भरा जा सकता। ये तब ख़त्म होता है जब कोई मुआफ़ी को छीन ले। इस लम्हे वो सुनहरी रोशनी के बीज जो अमारा की हर नेकी से ज़मीन पर बोए गए थे खिल उठे। रोशनी की सुनहरी बेलें ज़मीन से उठकर जादूगरनी को घेरने लगी। जादूगरनी चीखी मगर रोशनी आग ना थी, ये गर्मी थी। इसने इसके गुस्से को पिघला दिया, इसके दिल को नरम कर दिया। बरसों बाद इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भूल गई थी नेकी कैसा महसूस होती है। काले बादल टूट गए और आसमान पर सितारे पहले से ज़्यादा रोशन हुए गए। मेला खुशी से नारों से गूंज उठा। सब लोगों ने शहजादी का शुक्रिया अदा किया। बादशाह और मलका ने अपनी बेटी को गले से लगाया और बोले, तुमने साबित किया कि तुम इस सल्तनत की खैर ख्वाह हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।